بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے۔ آگے کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما ماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق اللہ العظیم۔ فارح المخلفون، یعنی خوش ہو رہے ہیں، فارح فرت مناصر کے جانے خوش ہو رہے ہیں، خوش ہوئے پیچھے چھوڑے جانے والے، مخلف پیچھے چھوڑنے والے، مقعدہم خلاف اپنے بیٹھنے پہ، خلاف پیچھے، رسول اللہ کے رسول کے پیچھے رہ کے بیٹھنے والے پہ وہ خوش ہوئے، وقارہ اور انہوں نے یعنی ناپسند کیا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے فی سبیل اللہ کی راہ میں، وقالوا اور انہوں نے کہا لا تنفروا، یعنی دوسرے کہ لا تنفروا نہ تم نکلو فی الحر گرمی میں، تم گرمی میں نہ نکلو، قل کہہ دیجئے نار جہنم کہ جہنم کی جو گرمی ہے، جہنم کی آگ ہے، اشد حرا اس گرمی سے زیادہ سخت ہے، تیز ہے، لو کانوا یفقہون کاش کہ یہ سمجھتے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا پس چاہیے کہ وہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور روئیں زیادہ، لیبکو چاہیے کہ ان کو زیادہ وہ روئیں، جزاء بما كانوا يكسبون یہ سزا ہے، یہ سزا ہے بما كانوا اس کی جو یہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ اور اگر رجعَكَ لوٹا کر لے جائے اللہ آپ کو، لوٹائے اللہ الی طائفتم ایک گروہ کی طرف، منہم ان میں سے، فاستأذنوک پر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، للخروج نکلنے کی، فقل بس کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا ہرگز نہیں تم نکلو گے معی میرے ساتھ ابدا کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا اور ہرگز نہیں تم لڑو گے معی میرے ساتھ عدوا دشمن کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ اب تم کبھی بھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگے، انکم بے شک کہ تم ہو رضیتم تم راضی ہوئے اس بات پر، بالقعود پیچھے بیٹھنے پر، اول مرہ پہلی مرتبہ تم اس بات پر راضی رہے کہ تم بیٹھ جاؤ، فقعدوا بس تم بیٹھے رہو مع الخالفین پیچھے رہ کے بیٹھنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی اور نہ آپ
نماز پڑھیے علی احد منہم کسی ایک پہ کسی ایک پر بھی مات کسی ایک پہ بھی موت پر ابدا کبھی بھی ولا تقم علی قبری اور نہ تم کھڑے ہونا کسی اس کی قبر پر انہم کفروا باللہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ورسول ہی اور اللہ کے رسول کے ساتھ وماتوا وہم فاسقون اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے ولا تعجبک اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالے یا کوئی تعجب میں ڈالے اس بات کو اموالہم و اولادہم ان کے مال اور اولاد انما یرید اللہ بے شک در حقیقت اللہ تو چاہتا ہے ان یعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں بہا اس کے ذریعے فی دنیا میں وہ تزہق انفسہم وہم کافر اور ان کی یہ جان نکلے اس حال میں کہ وہم کافر کہ وہ کافر ہوں. جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں سارے جو ہے وہ زیادہ تر صورت جو تھے وہ اس میں غزوہ تبوک کے بارے میں اور غزوہ تبوک کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں جہاد کا جو ایک ہر ایک کسی کے لیے حکم تھا ہر آدمی ہر شخص اس میں شامل ہو گیا. فرض ہے نا کہ جو جائے وہ جائے اور نہ جائے اس کو کوئی پوچھ تاچھ نہیں تھی کہ جو زیادہ سمجھو کہ رضاکار جا رہے ہیں جو زیادہ جو پرجوش ہوتے وہ لوگ جایا کرتے مگر یہاں تو اللہ کے رسول نے ہر کسی کا ہر کسی نے جانا ہے مگر بہت سے لوگ بہانے بنائے جیسے پیچھے پڑا ہے بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے. اب وہ ان سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. پہلے بات بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہاں سے جب جا رہے ہیں تو لوگ کس طرح یہ کافر لوگ منافقین جو ہیں وہ دوسروں کو روکا کرتے تھے یعنی ان کے منافقین کے جہاد مخالف جتنے بھی چاروں ان کی مذمت کی جا رہی اور پھر ساتھ ان کو جہنم کی شدید ترین گرمی اور عذاب سے بھی ڈرایا جا رہا ہے کیونکہ منافق اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے بہت خوش تھے اور دوسرے مخرج اہل ایمان تھے ان کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہونے والے تھے ان کی بھی حوصلہ شکنی کرتے اور انہیں گرمی کی شدت سے ڈراتے کہ پیچھے ترغیب دیتے کہ اتنے دور کا سفر ہے اتنی زیادہ گرمی ہے یہ موسم ہے تو ڈرایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو علم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے تو کبھی بھی پیچھے نہ رہتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑنے اور جہاد چھوڑنے پر خوش ہو رہے ہیں حقیقت میں تو یہ رونے کا مقام ہے یعنی ان کو چاہیے کہ وہ پھر ہنسیں کم روئیں زیادہ یعنی اللہ کے رسول کے پیچھے رہ کر ان کی بات کو نہ مانا اور ہیلے بہانے کیے تو اب ان کے لیے رونے کا مقام ہے کوئی ہنسنے کا مقام خوش ہونے کا مقام ہے ہی نہیں. اگر آج تمہیں کچھ مہلت میسر ہے تو کل ضرور رونا پڑے گا یہ بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو تم کر رہے ہو تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے رہے ہو جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لیے جھوٹے عذر جو ہے بہانے پیش کر کے پیچھے رہنے خوش ہوتے رہے ہو اور مخلص مجاہدین کو جہاد سے متنفر کرنے کے لیے سازشیں بھی کرتے رہے اس لیے تمہیں ہنسنا کم اور رونا زیادہ چاہیے. اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا تو یعنی جس گرمی سے تم بھاگتے ہو جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. اس میں بہت سے حدیث اور حدیث نبی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی فرمایا کہ جیسے کلا انہا لظی نزاۃ للشوی ہرگز یہ سورہ معارج میں ہرگز نہیں یقینا جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے منہ اور سر کے کھال کو اتار کھینچنے والی اتنی شدید یعنی کہ وہ آگ ہوگی. اسی طرح ہم سورہ حج میں پڑھیں گے اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ پگھلا ہوا پگھلایا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور چمڑے بھی جو انہی کے لیے لوہے کے لیے اور انہی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں جب کبھی ارادہ کریں گے کہ سخت گھٹن کی وجہ سے چستنے کے لیے ان میں لوٹا دی جائیں گے اور کہا جائے کہ چکھو جلنے کا عذاب. اس طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے جہنم کی آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے اس کے باوجود وہ یہ سمجھے گا کہ دوزخ میں سے کسی اور کو اس سے زیادہ سخت عذاب نہیں ہے کیونکہ اس سب سے زیادہ حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا مگر اس کی اتنی شدت ہوگی اس کی گرمی کی بھی کہ اس کا دماغ جو ہے وہ ابل رہا ہوگا. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول یہی آگ کافی تھی. آپ سے فرمایا دوزخ کی آگ تمہاری آگ سے 69 درجے زیادہ کر دی گئی ہے اور ہر حصہ تمہاری آگ کے یعنی اس سے ہماری آگ سے وہ اتنے گنا زیادہ تیز ہوگی. اس طرح دوزخ کا جو عذاب ہوگا یا جنت کی جو حالات ہوں گے اس کے بارے میں جب پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دوزخیوں میں سے جو شخص جو دنیا والوں میں بہت خوشحال تھا سب سے زیادہ خوشحال تھا اسے قیامت کے دن لایا جائے گا اس کو دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا اے ابن آدم
کیا تو نے کبھی خیر دیکھی؟ کیا تو کبھی خوش آربی رہا تھا؟ وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم نہیں۔ پھر اہل جنت میں وہ شخص لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا بدحال تھا، اور اسے جنت میں ایک سیر کرائی جائے گی تو پھر اس سے کہا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی بدحالی دیکھی؟ کیا تجھ پہ کبھی سختی بھی کوئی گزری ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم نہیں، مجھ پہ کبھی بدحالی نہیں گزری، نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی۔ یعنی اتنا اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اتنے وہ فرت محسوس کرے گا جنت میں جانے کے بعد۔ پھر یہ کہا جائے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ ان گروہوں کی طرف سے واپس لوٹ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ تبوک میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ پہلے جتنی آیت ہم پڑھتے ہیں یہ جنگ تبوک میں تو غزوہ میں جانے سے پہلے کیا آیات ہیں کہ مسلمان کس طرح تیاری کر رہے ہیں، منافقین کس طرح بہانے بنا رہے ہیں، مگر یہ بات کی جو آیات ہیں کہ کچھ ہیں جو وہاں تبوک میں نازل ہوئیں، کچھ واپسی راستے میں نازل ہوئیں، وہ سب کو یہاں پہ اکٹھا کر دیتے۔ یہ آیت صاف ظاہر کرتی کہ یہ تبوک میں راجل ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ رجا اللہ کہ اگر جب لوٹا کے لے جائے تمہیں اللہ ان کی طرف، یعنی منافقین کی طرف، یعنی مدینہ منورہ، پھر واپس لوٹا کے جائیں گے فاستأذنوک کا، پھر وہ آپ سے اجازت چاہیں گے، خروج کی، وہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں گے۔ فقل پھر کہہ دیجئے لن تخرج معي، اب کبھی تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلے، ولن تقاتل معي، اور کبھی بھی تم میرے ساتھ کبھی بھی جنگ کے لیے میرے ساتھ تم نہیں جاؤ گے۔ یعنی کہ تم پہلے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ منافقین کی یہ نئی چالیں ہیں کہ جب آپ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہی منافق آپ کے پاس آ کر کہیں گے اب ہم جہاد میں شرکت کے لیے تیار ہیں، اب ہم کسی صورت جہاد سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہمیں بتائیے کہ آئندہ قافلہ کب جائے گا اور آئندہ لشکر کب روانہ ہوگا، ہمیں تاریخ اور وقت بتا دیں تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ تو یہ ہے، ان کا پہلے والا مسئلہ کچھ اور طرح کا تھا، مجبوری تھی، گرمی تھی یا کوئی فصل تھی یا کوئی بہانے بازی کریں گے تو آئندہ ہم کسی بھی مجبوری کو ہم کوئی خاطر میں نہیں لائیں گے، بلکہ ہر صورت میں جہاد کے نکلیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیا کہ میرے نبی ان منافقین سے یہ بات کرنی ہے، ان منافقین نے یہ بات کرنی ہے، اگر آپ ان سے کھل کر بات کہہ دیں کہ منافق اب تم جہاد میں اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جا سکتے، تمہارا نفاق ظاہر ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے توفیق چھین لی ہے، اس سے پہلے تم نے گھر بیٹھنے کو پسند کیا اور تم اس پر خوش بھی تھے، اس لیے اب تم شریک جہاد ہونا بھی چاہو تو ہم تمہیں ہرگز اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، اس لیے اب تم گھروں میں بیٹھے ہونے والی عورتوں، بچوں، بیماروں، معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو، اب تمہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی کچھ، اب تو مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں کوئی رہا ہی نہیں، رومی جو بھاگ گئے ہیں، خیبر کے یہودیوں کا کمر توڑ دی گئی ہے، مکہ والے جو ہیں وہ ویسے ہی گر گئے ہیں اور سرکش قبائل نے ہتھیار ڈال دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے فتوحات کے دروازے کھول دیے، تو منافقوں سے کہا جائے کہ منافق اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ توفیق چھین لی اور تم اٹھا کر رضی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور تم اسلامی معاشرے میں کوئی مفید کردار ادا کرنے کے لائق نہیں رہے، لہٰذا اب تم گھر بیٹھ کر وہ جو چند دن کی جو زندگی باقی ہے وہ پوری کر لو، پھر حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی پوچھ لے گا کہ تم کیا کرتے رہے، کیا کتنے تم مزے دنیا میں مزے لوٹ کے آئے ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے صاف صاف کہہ دیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ نہ رضی تم بالقعود، تم پہلی مرتبہ پیچھے رہنا تم نے پسند کیا، وخذو مال خال، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہے، تو اب تم انہی کے ساتھ رہو۔ پھر بتایا بلا تسلی علی احد منہم، اور آپ سے کوئی بھی اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا، آپ سے کہہ دیا کہ آپ کوئی ان سے مر جائے تو ان کے ساتھ کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبر، اور نہ تم کھڑے ہونا اس کی قبر پر، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے فاتحہ واپس تشریف لائے تو منافقین کو اس کی کامیابی کا تو بہت شدید صدمہ اور دکھ ہوا، کیونکہ انہیں تو یقین تھا کہ رومی کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام ہے ہی نہیں، اور انہیں جنگ میں مسلمانوں کا خاتمہ یقینی نظر آ رہا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا اور مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آئے ہی نہیں، تو منافقین کی امیدیں دم توڑ گئیں اور سخت مایوسی کے عالم میں زندگی کے باقی دن گزارنے لگے۔ تو فتح تبوک کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی وہ جو تھا اس کے موت ہے، یعنی کہ وہ مر گیا۔ اب وہ مر گیا تو اس کا واسطے یہ آیت ہے ہر کسی کے لیے، اصل میں یہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ منافق جو ہے سرداروں کا، منافقین کا سردار تو مر گیا، تو لیکن اس میں جب وہ مر گیا تو ان کا بیٹے جو تھے ایک مسلمان تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں، یعنی کرتا مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، یعنی باپ کا کفن آپ سب کو کرتا پہنا دوں، دوسرے آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ भी इनायत फरमा दी और नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए। सैयदना उमर ने आपसे कहा कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे लोगों को नमाज जनाज़ा पढ़ाने से रोका है। आप क्यों उसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए और फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे अख्तियार दिया है, यानी रोका नहीं है। अल्लाह ताला फरमाया कि अगर तू 70 मरतबा भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ नहीं करेगा। तो मैं 70 मरतबा से ज़्यादा उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर लूँगा। चलो आपने नमाज़ जनाज़ा पढ़ा दी। जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत फरमा दी कि आइंदा के लिए मुनाफ़िक के हक़ में कोई दुआए मग़फ़िरत और क़तई ममानियत फरमा दी। यानी जो सैयदना उमर फ़ारूक की ख़्वाहिश अल्लाह तबारक व तआला ने वही पूरी कर दी। ख़ुद सैयदना उमर इसके बारे में ये बताते हैं कि जब रईस मुनाफ़िकीन अब्दुल्लाह बिन उबई मर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने के लिए बुलाया गया। जब आप नमाज़ जनाज़ा के इरादे से खड़े हुए तो मैंने तेज़ी से आपके पास पहुँचकर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल आप अभी के बेटे का जनाज़ा पढ़ाते हैं? देखो उसने तो फलाँ दिन ये कहा और फलाँ मौका पर साज़िश की और उसमें कुफ़्र की बातें करने लगा। मैं उनकी कुफ़्र की बातें गिना-गिना कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बातें सुन के मुस्कुराए फरमाया, उमर पीछे हटो। तब मैं फिर भी जनाज़ा पढ़ाने से रोकने पे इसरार करता रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इख्तियार दिया गया है। अगर मुझे पता चल जाए कि 70 मरतबा से ज़्यादा दुआ करूँ तो अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, तो मैं 70 मरतबा से ज़्यादा दुआ कर दूँ। तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, फिर अभी वो फ़ारिग हुए अगर वापस आए तो ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि ये सूरह ये जो नाज़िल हो गई, ये जो आयत थी, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन व तक़ुम अला क़ब्रिही, कि आपने कभी भी किसी मुनाफ़िक के जनाज़े पे आपने कोई शिरकत ना नमाज़ पढ़ानी है, ना आपने शरीक करनी है। तो ये वैसे भी ये बहुत इबरत का निशान हो गया कि जब पता चल गया है कि उसके बाद जिसकी नमाज़ जनाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ाते थे, जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं होते थे, तो साफ पता चल ये मुनाफ़िक है। यानी ये कितनी बड़ी उनकी ये दुनिया में रुसवाई है, दुनिया में ही रुसवाई उनकी हो गई कि जो आदमी कि जिसका यहीं पता चल गया कि वो मुनाफ़िक है, तो उसके क्या इज़्ज़त रहेगी, मत मरने वाला तो उसके ख़ानदान की क्या इज़्ज़त रही। तो उससे साफ पता चल जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ा रहे हैं और कुछ की नहीं पढ़ा रहे। कुछ जगह पे ऐसा भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उसकी नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाई, उनके पढ़ाने से पहले ही उनको रोक दिया गया है। ये भी आता है लेकिन ज़्यादा सही बुखारी की और ये जो अहादीस हैं दोनों सही बुखारी की हैं। तो ये इसमें तो यही है कि उन्होंने नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई। और आप अंदाज़ा लगाएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो शख़्स मुनाफ़िकों का सरदार भी है। हर कदम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालफत की, हर कदम पे। कल भी जैसे अनुवाद की जंग ओहद पे जाते हुए उसने मुखालफत की। रास्ते से लोगों को ले आया और हर जगह आपको यहाँ तक कह दिया कि हम मदीना पहुँच के इन ज़लील लोगों को निकाल देंगे, इज़्ज़त वाले निकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह ये तक कह दिया। वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर कितना बड़ा बहतान लगवाया, वो यही पेश-पेश यही बंदा था। और हर यहाँ पे भी लोगों को रोकने वाला ग़ज़वाए तबूक में, पर उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखें, क्या रहमत है, क्या उनका रवैया है कि उसके बावजूद भी शख़्स के लिए अपना कुर्ता भी दे दिया है और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करने को तैयार है, बल्कि कर रहे हैं। इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारा भी जो तर्ज़ अमल है, उसको कम से कम थोड़ा कहीं न कहीं तो जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए कि जैसे नाराज़गी हो या कोई दुश्मनी हो, तो कम से कम उसकी हालत को उसकी बुराई तो ना चाहे। और उससे एक बात ये भी पता चलती है कि चाहे कितना ही मुतबर्रिक आदमी का, कितना ही पाक-साफ़ आदमी का आप कोई चीज़ ला के चाहे आप खाना काबा के खिलाफ उसको कफ़न में पहना दें, चाहे आप सर कुर्ता पहना दें, उससे किसी काम नहीं आना। काम उसके अमाल आएँगे। अभी शख़्स से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते से मुबारक कुर्ता क्या होगा, बरकत वाला कुर्ता, बाबरकत कुर्ता, जो उसका कफ़न है, मगर कुछ नहीं हो रहा। उसकी बख़्शिश तो नहीं होनी, अल्लाह ने कह दिया कि बख़्शिश नहीं होगी, तो आग में जलेगा। हालाँकि कुर्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना होता है, हमारे यहाँ ना कि फलाँ बुज़ुर्ग साहब ने कर दी और वो हम जाते हैं और वहाँ वहाँ से मक्का मुकर्रमा से आब ज़मज़म से ला के अपने कफ़न को भिगो के आब ज़मज़म में लेके आते हैं और या फिर कुछ और साथ पता नहीं क्या कुछ आजकल तो कब्र में नई-नई चीज़ें आ गई हैं कि साथ कब्र में सिफ़ारिशी लेटर भी रख देते हैं कि ये बख्शवा देंगे इसको। तो सारी खुराफ़ात हैं, इनसे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों से बचाए और सही अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए जिससे हमारी बख्शिश का कोई सामान हो कि दूसरे का कोई काम नहीं आएगा। काम आएँगे उसके खुद के अमाल, जो उसने सही की, जिस मकसद के लिए उसने ज़िंदगी गुज़ारी। अगर उसने अल्लाह के रसूल के मुताबिक कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी, उनके कहने के मुताबिक अमल किया,
تو انشاءاللہ اللہ تبارک اللہ گناہوں کو معاف کر ہی دیں گے۔ اللہ تو بخشنے والا، اللہ تو ہر کسی کو بخشنے والا ہے، صرف معافی مانگنے کی دیر ہے، ہر گناہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور اب تو ویسے بھی تعاقراتیں شروع ہو رہی ہیں، آج سے بلکہ شروع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی دعائیں کریں، خوب قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ پھر یہ ہو رہا ہے کہ ولا تعجب کا معلوم اولادہم، اور نہ آپ کو ان کے اولاد اور مال کے بھلے معلوم نہ ہوں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے ان کو سزا دے دنیا میں بھی، اور تزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی ان حال میں جان اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ ہم پہلے بھی اسی سے بالکل اسی طرح کی آیت پڑھا چکے ہیں کہ جس میں شاید فاسقین تھا، یہاں پہ کافرون ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس حالت میں مریں، اس حال ہی میں مریں کہ کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو منافقوں جو مال عطا کیا اور کثرت اولاد کی وجہ سے ان کے گھروں پر رونق، اور جو گھر رونق اور آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے قوت اور طاقت، اور اس سے وہ پھولے نہیں سماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی آپ اس پر ہرگز تعجب نہ کریں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، ان کا یہ مال انہی کے لیے وبال اور اولاد موجب ہلاکت ثابت ہوگی۔ جہاد دشمنی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق چھین لی، یہ مرتے دم تک فاسق یا کافر ہی رہیں گے، ان سے یہ توفیق چھین لے کہ یہ کوئی توبہ کریں یا صحیح مسلمان ہو جائیں، یہ مرتے دم تک ہی، کیونکہ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات سے روگردانی کی تھی، یعنی سمجھ اللہ اور رسول کے احکامات سے روگردانی کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ شخص فاسق ہو کے یا کافر ہو کے ہی مرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ہر قدم پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی کام ایسا تو نہیں کر رہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح نیک عمل وہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے گا تو وہ قابل قبول ہے۔ جس میں ان کی مہر نہیں ہے، جو عمل انہوں نے نہیں کیا اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں، چاہے وہ کوئی صاحب بتائیں کہ اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو، آج بھی آپ کو بہت سے بتائیں گے کہ جو ہے طاقرات ہے اس میں، یہ کتنی بات کرو تو اس طرح نفل پڑھو، تو اس طرح نفل پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔